بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محراب جاوید گرلز ونگ صدر کیمپس کی جانب سے جماعت 12ویں کی طالبہ آپ سب کو آج کی اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نماز کے سبق کے لیے سر محمد دانش کو مدعو کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو نہیں بدل سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس سے پہلے 2 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں ایک تو کافروں کو چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور دوسری آیت میں انہیں برے انجام سے ڈرایا گیا تھا، متنبہ کیا گیا تھا کہ دیکھو یہ چیلنج جو ہم دے رہے ہیں یہ تو تم کر نہیں سکتے کبھی بھی، تو بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے۔ گویا آخرت کا عقیدہ بھی وہاں سے شروع ہو گیا۔ پہلے 2 آیات میں توحید پہ بات ہوئی، پھر رسالت پہ بات ہوئی، اور گزشتہ سبق کی دوسری آیت اور آج کی آیت کریمہ میں اسلام کے اہم ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ جو کہ آخرت کا عقیدہ ہے اسے بھی بیان فرما دیا گیا۔ پہلے توحید پہ بات ہوئی، پھر رسالت پہ، اور پھر عقیدہ آخرت پہ اب بات ہو رہی ہے۔ تو آخرت میں دونوں انجام ہیں، اچھے لوگوں کا اچھا انجام ہوگا، برے لوگوں کا برا انجام ہوگا۔ تو گزشتہ سبق کے آخر میں جو بات چیت آئی تھی وہ برے انجام سے متنبہ کیا گیا تھا کافروں کو۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ جہاں بھی سزا کی بات کرتا ہے وہاں انعام کی بھی بات کرتا ہے، جہاں کہیں انعام کی بات کرتا ہے وہاں ساتھ ہی سزا کی بات بھی کرتا ہے، جہاں جنت کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہی کہیں جہنم کی بات بھی کرتا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے دونوں چیزیں رہیں اور لوگ پھر ان دونوں چیزوں پہ غور کرنے کے بعد اپنے لیے انتخاب کریں کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ تو آج کی آیت کریمہ کو شروع فرمایا گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشر بشارت دے دیجیے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال کیے اچھے۔ تو ایمان بھی لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اپنے انہوں نے ٹھیک کر لیے، اچھے اعمال کرتے رہے، تو انہیں آپ بشارت دیجیے۔ کس چیز کی بشارت؟ ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا من سے تحت نیچے، الانہار نہریں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ انسان کی ضرورتیں آپ ذرا غور کریں کیا ہیں؟ رہائش اچھی ہو، خوراک اچھی ہو، اور ساتھ اچھا ہو، اور ان تینوں نعمتوں کے بعد اگر یہ تینوں نعمتیں مل جائیں دنیا میں، یعنی دنیا کی سوچ کے مطابق، تو پھر ایک تیسری مشکل ہے جو دنیا میں اس کا حل کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ کہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ چیزیں چھن نہ جائیں، اور چھن بھی جاتی ہیں۔ یعنی اچھی رہائش ملی ہوئی تھی، کوئی غربت آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ گھر چھن گیا، کھانے پینے کو اچھا رزق مل رہا تھا، مہنگائی ہو گئی، وہ کھانا پینا چھن گیا، اور اسی طرح اور نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں، ساتھ اچھا تھا، کسی کی کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، ساتھ چھٹ جاتا ہے، یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ نعمتیں دنیا میں جو ملی ہیں یہ چھین نہ جائیں۔ تو چوتھی خواہش انسان کی بڑی ہے کہ جو نعمتیں ملیں وہ چھنے نہ۔ اب آپ اس آیت کریمہ پہ غور کریں، کیسی شاندار زندگی اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال اچھے کیے کہ ان کے لیے کیا ہیں؟ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ تو ہوئی رہائش،
اور فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی اس میں رزق دیے جائیں گے، کلما جب کبھی بھی، رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں سے یعنی ان باغات میں سے، من ثمرۃ پھلوں سے، پھلوں کے ذریعے کیا چیز بطور رزق کے طور پہ انہیں پھل پیش کیے جائیں گے ان باغات میں سے، قالو وہ کہیں گے ھذا یہ، الذی وہ تو وہی ہیں رزقنا جو دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے بھی وہاں متشابہہ ملتے جلتے۔ دو طرح مفسرین نے اسے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں ہی جو پھل ملیں گے وہ ایک دن جو ملیں گے دوسرے دن شکل صورت کے تو ویسے ہی ہوں گے، لیکن وہ ان کی کوالٹی، ان کا ذائقہ وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا، وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا، لیکن ظاہری شکل میں ویسے ہی ہوں گے جیسے پہلے دن ملے تھے۔ یا بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے پھل شکل صورت کے دنیا میں ملتے ہیں اسی شکل صورت کے وہاں ملیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ ان کا ذائقہ اور ان کی کوالٹی، وہ اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کتنی عمدہ ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تو اللہ نے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جس کا تو کسی دل میں وہم و گمان بھی نہیں آئے۔ تو وہاں نعمتیں جو ملیں گی، اب یہ اس طرح کیوں ہوگا کہ شکل ملتی جلتی ہوگی؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے پہ اتنے مہربان ہیں کہ وہ اس کو اتنی سی کوفت بھی نہیں چاہتے کہ ہو، اتنی سی اسے ذہنی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نیا پھل دیکھیں۔ آپ دیکھیں مزاج ہے نا انسان کا کہ جب اس کے سامنے بالکل نئی قسم کی چیز آ جائے تو وہ 10 دفعہ سوچتا ہے کھاؤں یا نہ کھاؤں، پتہ نہیں کیسا ذائقہ ہوگا، لوگ کہتے ہیں اچھا ہے، پتہ نہیں، تو ڈرتا ہے انسان، اسے ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ تو یہ جو تھوڑی چند لمحوں کے لیے کوفت ہے کہ نیا پھل نئے انداز کا آ جائے، اب پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی سی لمحے کے لیے بھی اس کے اندر پریشانی کو نہیں لانا چاہتے، اور تاکہ وہ بالکل مطمئن ہو کے چیز کھائے کہ وہی ہے جیسے پہلے دیے جاتے تھے، لیکن جب کھائے تو اسے پتہ چلے کہ یہ تو کوئی نئی چیز ہے، یہ تو نیا ذائقہ ہے، تو پہلے سے کیا ہی عمدہ ہے۔ جیسے کافروں کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، ادھر نعمتیں بھی اپنی کوالٹی، اپنی ہر اعتبار سے وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ نے پہلے رہائش بتائی، پھر اب رزق بھی بتا دیا کہ اعلیٰ قسم کے وہاں کے پھل انہیں دیے جائیں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے وہاں پر ملتے جلتے۔ اب تیسری ضرورت ہے کہ ساتھ اچھا ہو، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے وہاں ازواج مطہرہ، بیویاں ہوں گی پاکیزہ، مطہرہ یعنی ہر طرح کی گندگی سے پاک، جسمانی اور روحانی، اخلاقی، ہر اعتبار کی گندگی جو ہے اس سے پاکیزہ، نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور چوتھی بات میں نے عرض کی تھی کہ انسان چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں چھینے نہ، تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں رہیں گے ہمیشہ۔ یہ سب یعنی ان سب نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں کسی کو مل جائیں، بڑی سے بڑی حکومت مل جائے، پوری دنیا کی بھی اگر حکومت مل جائے، تو سب سے بڑی اس نعمت کے مزے کو بذائقہ کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ فکر ہوتا ہے کہ یہ چھین نہ جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ لوگ بڑی کوششیں کر کے حکمران بنتے ہیں، اور پھر اگلے ہی لمحے ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی ہماری کرسی نہ کھینچ لے، کوئی ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، یہ کسی طرح چلی نہ جائے یہ کرسی، یہ اقتدار۔ یہی انسان کا حال ہے۔ جتنی بھی نعمتیں یہاں ملتی ہیں دنیا میں، ان سب نعمتوں میں آخر پہ جا کے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چھین نہ جائے، لیکن جنت ایسی جگہ ہے
کہ اللہ نے کہا ہے وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے برعکس جو دوسری جگہ ہے جہنم، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، وہاں بھی جو چلے جائیں گے مسلمان کے علاوہ. یہ بات انشاءاللہ تفصیل سے آگے چل کے عرض کریں گے کہ مسلمان کو تو اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو وہ تو صرف اسے پاک کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، لیکن کافر جو وہاں جائے گا وہ بھی وہاں قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. تو یا تو ہمیشہ رہنے کی وہ جہنم جگہ ہے اور یا پھر جنت ہے. یہ انسان کا کام ہے کہ اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر. آج کے پیغام خاص کے لیے میں 12ویں جماعت کی طالبہ جویریہ نشاط کو دعوت دیتی ہوں. السلام علیکم. میرا آج کا عنوان ہے مسلمان کی زندگی میں ربیع الاول کی اہمیت. اس عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ جیسے ہر مسلمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی عقیدت ہوتی ہے، ویسے ہی ربیع الاول کا مہینہ بھی ان کے دلوں میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا. دراصل میں آپ سب کو اس عنوان کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی تعلیم دینا چاہتی ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام زندگی کی چھوٹی چھوٹی عادات کو اپنانے کی کوشش کریں. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عادات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگیاں دنیا میں ہی جنت کا نمونہ پیش کریں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند عادات کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو نگاہ زمین کی طرف رکھتے اور دائیں بائیں نہ دیکھتے. کسی چیز کے ٹوٹ جانے پر غصہ نہ فرماتے. رات کے وقت کسی کے گھر جاتے تو ایسی آواز میں سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا. بیمار کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے، جنازے میں شرکت فرماتے، نفلی عبادات چھپ چھپ کر کرتے. جب کھڑے ہوئے غصہ آتا تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے ہوئے غصہ آتا تو لیٹ جاتے. بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے اور خاص طور پر ان 3 چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچائے رکھتے. کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو آر نہ دلاتے اور کسی کا عیب تلاش نہ کرتے. ان عادات طیبہ اور دیگر عادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتی ہیں. شکریہ. شکریہ جویریہ. دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ دل سے مانگی گئی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں عروبہ ملک کو کہ وہ خوبصورت سی دعا پڑھیں. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی
रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। आमीन। अब मैं इस दुआ के साथ आज की असेंबली का इख्तिताम करती हूँ कि ए अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी, तेरी नागहानी आफात और हर तरह के गुस्से से। आमीन। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।